السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل اسلامک اسکالرز اینڈ لیڈرز پر۔ جی ہاں ناظرین، میں وہ آپ کا میزبان محمد ثانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک اسکالرز اینڈ لیڈرز کو۔ آج ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اسے کس طرح ختم کیا جائے اور کیا ہماری ذمہ داری ہے، تو میں اس کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو چلیے تاخیر کیے بغیر اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، ہم سب اس بات سے خوب واقف ہیں کہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی فتنہ وجود میں آیا اور اس نے اپنا سر بلند کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے کوئی نہ کوئی شخص کا وجود بخشا جس نے ان فتنوں کو زمین بوس کیا اور اس کا کلا کما کیا۔ جیسا کہ قرن اول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں فتنہ ارتداد وجود میں آیا، جس کی زد میں کمزور ایمان والے آ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا۔ ارتداد کس چیز کو کہتے ہیں، اس کو جان لینا بے حد ضروری ہے۔ چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ ارتداد کی تعریف میں فرماتے ہیں، نیت یا کفر یا قول یا فعل کے ذریعے سے اسلام کا انکار کر دینا، خواہ مذاق کے طور پر یہ بات کہی ہو یا عناد یا کسی اعتقاد کی بنیاد پر۔ لہذا جس نے خالق کی یا رسولوں کی نفی کی یا کسی رسول کی تکذیب کی یا بالاجماع حرام چیز جیسے زنا کو حلال قرار دیا یا اس کے برعکس بالاجماع حلال چیز کو حرام قرار دیا یا مجمع علیہ وجوب کی نفی کی یا اس کے برعکس مجمع علیہ عدم وجوب کو واجب قرار دیا یا کفر کا عزم کیا یا اس میں تردد کیا، تو وہ کافر ہو گیا۔ محترم ناظرین، ارتداد کی تعریف کے بعد یہ بات بھی کہتا چلوں کہ اس کا آغاز تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ہوا تھا۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو عرب کے بعض قبائل مرتد ہو گئے اور انہوں نے اسلام کے بعض احکام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ان میں وہ لوگ تھے جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، یا کچھ ان میں سے وہ تھے جن کے دلوں میں ابھی تک اسلام راسخ نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ اور ان میں سے ایک جماعت مرتد ہو گئی جس نے اسلام کے بعض ارکان کو بالخصوص زکوٰۃ کو ادا کرنے سے انکار کر دیا اور وہ اس کو تاوان اور ٹیکس سمجھنے لگے۔ اس کی بنیادی وجہ جاہلی مزاج، مادہ پرستی اور ان کی مال و دولت سے محبت تھی۔ ناظرین، اس ارتداد کی وجہ سے مسلمانوں کی جمعیت اور نئے تشکیل پانے والے اسلامی معاشرے کا شیرازہ بکھرنے کا خطرہ تھا اور جزیرۃ العرب میں قائم ہونے والے اسلامی نظام کے درہم برہم ہونے کا خطرہ محسوس کیا جا رہا تھا۔ اس خطرناک صورتحال کے پیش نظر کفار سے جہاد کے بجائے ان مرتدین کے خلاف فوری کارروائی کر کے ان کا کلا کما کرنا مناسب تھا۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جمع فرمایا اور اپنی اس رائے کو پیش کیا، تو کچھ صحابہ کرام نے اس رائے کو مناسب نہیں سمجھا، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات پر جمے لگے اور ارشاد فرمایا، واللہ لو قاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة
فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني إقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قسم بخدا میں اگر اس شخص سے قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا، اس لیے کہ زکوٰۃ مال کا شرعی حق ہے. قسم بخدا اگر ان لوگوں نے مجھ سے وہ رسی بھی روک لی جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں ان کے اس روک لینے پر بھی قتال کروں گا. محترم ناظرین، یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناگوار سی لگی اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں سے کس بنا پر قتال کریں گے، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دے. تو جس نے کلمہ شہادت کہہ دیا تو اس نے مجھ سے اپنی جان اور اپنا مال محفوظ کر لیا. ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مرتدین کے خلاف اور مانعین زکوٰۃ کے خلاف فوری کارروائی کر کے ان کا کلا کما کیا. پھر اس کے بعد پورے ملک میں الحاد و بے دینی کا طوفان ختم ہوا اور امن و امان قائم ہوا. تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا واللہ ما هو الا ان رأيت الله قد شرح صدر ابی بکر للقتال فعرفت انه الحق. اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ اس جنگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو کھول دیا گیا اور میری سمجھ میں یہ بات بھی آ گئی کہ یہی چیز حق ہے. ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کارروائی دراصل ان کی بذات خود کارروائی نہیں تھی بلکہ ایک الہام شدہ کارروائی تھی جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحسن خوبی انجام دیا. آج ہمارے ملک میں مختلف فتنے پروان چڑھ رہے ہیں جس کی زد میں ہمارے سماج کی مسلم لڑکیاں اور ینگسٹرز آ چکے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا کہیں یہ فیوچر تاریک نہ ہو جائے. اس کے لیے ہمیں چوک و چوبند رہنا ہوگا اور ہمیں آگے آنا ہوگا اور اس فتنے کو ختم کرنا ہوگا. آج اس بات کی ضرورت ہے کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت پر خاص توجہ رکھے، ان کی تربیت فزیکلی مینٹلی ہر طرح سے کرے. آج ہم اپنی آنکھوں سے خود دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے مسلم لڑکے دوسری لڑکیوں سے ناجائز تعلق و ربط قائم کر رہے ہیں اور ہمارے سماج کی مسلم لڑکیاں غیروں میں جا کر اپنے تعلقات قائم کر رہی ہے جس کو قرآن کریم میں منع فرمایا گیا تھا. دراصل یہ ایک پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے کہ غیر مسلم لڑکے ہمارے سماج کی مسلم لڑکیوں کو محبت کا فریب دے کر ان سے کورٹ میرج کرتے گئے. جب یہ لڑکی کورٹ میرج کرتی گئے تو وہ اپنے ماں باپ اور اپنے ماں باپ سے کٹ جاتی گئے اور اپنے خاندان والوں سے کٹ جاتی گئے. پھر یہ شوہر اس کے ساتھ جنسی پرستش کرتا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات پوری کرتا ہے. اس کے بعد وہ اسے طلاق دے دیتا ہے. لڑکی اپنے والدین سے کٹ جاتی ہے تو پھر وہ در در کی ٹھوکریں کھاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہی خوب فرمایا ہے وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے تم نکاح نہ کرو. ایک مسلم باندی آزاد مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تم کو پسند ہو. اور تم لوگ مشرک مردوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لائے نکاح نہ کرو. مسلمان غلام آزاد مشرک مرد سے بہتر ہے اگرچہ وہ تم کو پسند ہو. حقیقت میں یہ لوگ دوزخ کی طرف بلاتے گئے اور اللہ تعالیٰ اپنی توفیق دے کر جنت اور مغفرت کی طرف بلاتے گئے. اور اللہ تعالیٰ
لوگوں کے لیے اپنے احکامات کو کھول کھول کر بیان فرماتے گئے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ ناظرین، اس آیت کے نازل ہونے کے سبب کیا ہے؟ اس میں الگ الگ روایت ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشرک خاتون اناق سے نکاح کرنا چاہا تو اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ یا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہما ایک سیاہ باندی تھی، تو انہوں نے اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا، تو ان کے دوستوں نے فرمایا کہ اس سیاہ فام لڑکی کے بجائے ایک مشرک خاتون سے جو خوبصورت ہو نکاح کر لیتے تو یہ بہتر ہوتا، تو اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ ممکن ہے یہ دونوں روایتیں اس آیت کے نازل ہونے کا سبب ہو۔ بہرحال اس بات پر امت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ مشرک مرد اور مشرک عورتوں سے مسلمانوں کا نکاح جائز نہیں ہے۔ اس طرح کے حکم دینا اسلام کی تنگ نظری نہیں، بلکہ مسلمان خاندان کے ایمان اور ان کی سویلائزیشن کی حفاظت کرنا مقصود ہے۔ اور یہ ہسٹوریکل فیکٹ بھی ہے کہ اکثر عورتوں ہی کی راہ سے بے دینی کے فتنے سماج میں لائے گئے ہیں۔ چنانچہ ہمارے سماج میں جو بگاڑ آ رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ ان کی تعلیم و تربیت میں کمی ہے۔ ان کی تربیت اسلام کے طور و طریق پر نہیں گئے، اس لیے ایشیا کی سب سے بڑی علمی درسگاہ دارالعلوم دیوبند نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ اصلاح کے معاشرے کے نام سے ان لوگوں نے ایک تحریک چلائی ہے، لہذا اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے بھرپور کوشش کرے، جس کی وجہ سے ہمارے سماج میں الحاد و بے دینی کا طوفان ختم ہوگا اور ہمارا معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ بنے گا اور ایک مثالی معاشرہ قائم ہوگا۔ اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیو سننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ اور نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے گی۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ثانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔